तौसा शरीफ में इस वक्त 20,000 एक्टिव केसेस हैं। 20,000 के करीब इतने एक्टिव केसेस हैं। और मैं आपको सबूत के तौर पर भी दिखा सकता हूँ। इस वक्त रवां माह में हमारे साथ एक तहसील है डिस्ट्रिक्ट डीजी खान की कोई सुलमान, उसमें रवां माह में 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं कैंसर की वजह से। और इस 2024 में एक और बस्ती है, बस्ती जल्लू वाली, जहां 65 अफराद जिनमें बच्चे, जवान और बूढ़े तक लोग शामिल हैं, 65 पीपल वो भी इस बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अनस नवाज। आप सबको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के अंदर कैंसर के केसेस बढ़ चुके हैं और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ तो उठाई जा रही है, लेकिन जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इस मामले के ऊपर खामोश हैं, वो असम्बलियों में बातचीत नहीं करते। तो आज हमारे साथ बिलाल लशारी सराइकी कौंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में होते हैं और वो इसके हवाले से एक साल पहले भी तहरीकें शुरू कर चुके थे और उसके अलावा सराइकी कौंसिल जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है वो इसके ऊपर स्टडी सर्कल्स और इसकी अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम कर चुकी है। तो आज हमने बिलाल लशारी साहब को दावत दी है, तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे उनसे कि उनकी तहकीक के मुताबिक या उन्होंने जो उनकी कौंसिल है उन्होंने जो रिसर्च की है कितने केसेस एक्टिव केसेस हैं और कितनी लोगों की जो है अमवात हो चुकी है और उसके साथ साथ उनके मुतालबात क्या हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले अनस भाई आपका शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई। आज तक मैंने नोट किया है कि आज तक सोशल मीडिया पे या किसी भी जर्नलिस्ट ने जो सबसे बड़ा अलमिया हमारे इलाके का, पूरे साउथ पंजाब का, वसेब का, खास करके जो हमारा बेल्ट है उसका, कि एक ऐसी जो कि ना सिर्फ एक बीमारी है, हमारे लिए एक अलमिया बन चुकी है जिसमें हमारे लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, उस पर आज तक किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। और आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए बुलाया। तो मैं बताने चला हूं कि ये जो बीमारी है कैंसर, ये आज की नहीं है, बरसों की बीमारी है। और मैं तो पिछले साल हम जो हमारी स्टूडेंट कौंसिल है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के हैं, हम इस मसले को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके इस मसले को उजागर करते हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में जलसे जुलूस निकालते हैं, स्टडी सर्कल करते हैं। आज से तकरीबन 6 मंथ पहले मैंने रिसेंटली यहाँ पे जिना हॉस्पिटल लाहौर में एक डॉक्टर है जो उसी मकामी हमारे इलाके से हैं, उनको मैंने बुलाया था। उन्होंने एक पूरी रिसर्च वो करके आए थे और हमारे स्टूडेंट को इस मसले के बारे में अवेयर किया था। तो जनाब ये जो कैंसर है ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक अगर हम कहें कि जानू का ज़िया एक वबाई मर्ज बन चुका है जो सदियों से मर्ज है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस वक्त कितने एक्टिव केसेस मौजूद हैं? अच्छा, मैं, मेरे दोस्त और जितने भी हमारे इलाके के वो प्रोग्रेसिव लोग हैं जो इस मसले को लेके तशवीशनाक हैं, तो एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ मेरे अपने इलाके में, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, सिर्फ हमारी अपनी तहसील कौन सा इलाका? तौसा शरीफ में इस वक्त 20,000 एक्टिव केसेस हैं। 20,000 के करीब इतने एक्टिव केसेस हैं। और मैं आपको सबूत के तौर पर भी दिखा सकता हूँ। इस वक्त रवां माह में हमारे साथ एक तहसील है डिस्ट्रिक्ट डीजी खान की कोई सुलमान, उसमें रवां माह में 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं कैंसर की वजह से। और इस 2024 में एक और बस्ती है, बस्ती जल्लू वाली, जहां 65 अफराद जिनमें बच्चे, जवान और बूढ़े तक लोग शामिल हैं, 65 पीपल वो भी इस बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं। ये एक रिसर्च है। इसके अलावा जो और है डीजी खान, आगे राजनपुर, कोई सुलमान, और ये बीमारी ना सिर्फ इन इलाकों में, पूरे साउथ पंजाब में ये फैलती जा रही है। और अलमिया ये है कि अस्पताल तो क्या, एक लेबॉर्ट्री तक भी हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम अपने लोगों का इलाज कर सकें और इस वबाई मर्ज से जान छुड़वा सकें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात यह है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको कैंसर हो गया है या नहीं। तो उसमें यह है कि किसी को बड़ा, हम सराइकी में कहते हैं बड़ा मलहा, एक बड़ा फोड़ा निकलता है और फिर वो कहते हैं कि कोई आम सी जो है बीमारी है और उसको नॉर्मल ले जाते हैं, लेकिन वो एक डेथ जो है उसकी हो जाती है इंसान की। तो इसके बारे में क्या है आपके राय? अच्छा, मैं आपको लोगों के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं इंक्लूडिंग मी, जब तक मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया था, यूनिवर्सिटी भी मुझे 4थे-5वें सेमेस्टर में पता चला, अच्छा यार ये कैंसर बीमारी है। और जब हमने रिसर्च की अपने दोस्तों के साथ मिलकर, ये हमारे इलाके में इतनी हद तक फैल चुकी है, वो हमारे यहाँ बरसों से ये बीमारी चली आ रही है। बल्कि मैंने बचपन में काफी ही बार, आपने भी, आप उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हमें और हमारे लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पे मुझे देख रहे हैं, सब सुनते आ रहे हैं यार ये अच्छा ये इस बीमारी से मर गया है। जो हमारी मकामी सराइकी जुबान में इसमें कहते हैं इसको, कैंसर को वड्डा मल्ला, यानी कि एक बड़ी बीमारी या बड़ा फोड़ा। लोग कहते हैं अगर किसी को ये बीमारी इससे वो लाहक है तो उसका नाम तक ना लो। क्यों यार?
کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ اچھا وہ اس کو کیسے چھپایا جاتا تھا؟ جس کسی کو بیماری ہوتی تھی وہ کہتے تھے یہ کسی نہ ہی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، بس یہ قدرتی بیماری ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا نام بھی نہ لو، جو مرتا ہے اس کو مرنے دو۔ اچھا، آپ پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں رہ رہے ہیں، تو آپ اس کی آواز کس طریقے سے اٹھا رہے ہیں اور اپنے جو عوامی نمائندے ہیں یا کن لوگوں تک اور کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں؟ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی جو اسٹوڈنٹ یونین ہے جو اپنے علاقے کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اس کی بیس پہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، ہم جتنی بھی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، انکلوڈنگ پنجاب یونیورسٹی، سپیریئر یونیورسٹی، فیڈرل کی جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، ہم سب ایک آواز بن کے جہاں تک ہو سکتا ہے، چاہے ہمیں پارلیمنٹ تک جانا پڑے، صوبائی اسمبلی تک، سوشل میڈیا پہ، اسٹڈی سرکل، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ یار اس مسئلے کو اجاگر کرو، یہ صرف ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک ناسور بن چکا ہے ہمارے علاقے میں۔ اگر اس پر کام نہ کیا گیا، اس کی روک تھام، حکومت اگر اس کی روک تھام نہیں کرتی تو اس سے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اس سے ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جب یہ ہم سوال کرتے ہیں، آف دی ریکارڈ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے، تو اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ناممکن سی ایک کوشش ہے۔ ہاں، اس کی مین وجوہات یہی ہے، ہمارے ایک ٹیچر ہے انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ ریڈیشنز جو ہے نا، وہ ریڈیشن جب آرگنائزنگ طور پہ شعاؤں کی صورت میں باہر نکلتی ہیں، پھر ہمارے ڈی این اے میں انٹر ہوتی ہے، ان کی وجہ سے یہ جو بیماری پھیلتی جا رہی ہے وہ نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ ہمارے ہاں جو جانور ہیں، بکریوں تک یہ کینسر پھیل چکا ہے۔ اس کی مین وجوہات ہے جو ہمارے ہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہاں اور کیسے لگی ہوئی ہیں، جو مین فیکٹریاں ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ صنعتیں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، جو ان کا فضلہ ہوتا ہے، جو ان کے کچرا ہوتا ہے، اس کے غیر مناسب انتظام سے جو ان کو ڈیکمپوز کیا جا رہا ہے، وہ اس غیر مناسب انتظام ہمارے پورے جو علاقے کا ماحول ہے اس کی ماحولیاتی آلودگی کو خراب کر رہا ہے، ہمارے پانی میں وہ مرج ہو رہا ہے، اور اس پانی کے پینے کی وجہ سے، اس ہوا میں جو ہم سانس لیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب سے جو ناسور بیماری ہے یہ پورے علاقے میں پھیل رہی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ کون سی ایسی فیکٹریاں ہیں جو اس کام میں سب سے آگے ہیں؟ آئی تھنک سیمنٹ فیکٹریز ہیں، ان کے ساتھ اور بھی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کے علاوہ جپسم وغیرہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں ان کو بھٹے لگے ہوئے ہیں، جن سے ان کی بھی کوئی پراپر فلٹریشن نہیں کی جاتی، جو ہوا میں وہ دھواں چھوڑ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور جو اس کے علاوہ میں اور بھی ایک وجہ سمجھتا ہوں، جو ہمارے ہاں فصلوں میں جو کھادیں وغیرہ اسپرے کا یوز ہو رہا ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا، یہ سب ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اور کینسر کی جو بیماری ہے دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ اس کی مین وجوہات ہیں جو ہم نے ریسرچ کی ہے۔ سب سے بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ کیا مطالبہ کریں گے یا لوگوں کو کس طرح سے اویئر کریں گے کہ کیا لوگوں کا کیا مطالبہ ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ اچھا، ہمارے جو مطالبہ ہے، ایک تو مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پورے وسیب میں اگر آپ نہیں کر سکتے، پورے ساؤتھ پنجاب میں سرائکی وسیب میں اگر آپ ایک ہاسپٹل بلڈ اپ نہیں کر سکتے، اس ریاست سے ہمارا مطالبہ ہے کم از کم جس علاقے میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، جس علاقے میں اس بیماری کی مطلب وافر مقدار میں، وہاں کم از کم ایک لیبارٹری کا قیام تو کیا جائے۔ اور دوسرا جو ہمارا مین مطالبہ یہ ہے، ان کے علاج کی طرف تو ہم جا رہے ہیں، ہاسپٹل تو ہم مانگ رہے ہیں، میں سب یہ اپنے علاقے والوں سے کہہ رہا ہوں جو ہمارے مطلب توسا کے ہیں، ڈی جی خان کے، راجن پور کے، کوہ سلمان کے، یعنی کہ ویسے تو یہ بیماری پورے وسیب میں ہے لیکن جن علاقوں میں زیادہ ہے، ہم ہاسپٹل تو کی ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں، لیکن جس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس ریاست سے، اس حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کی پوری سائنسی تحقیق کی جائے، پوری سائنٹیفکلی اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ بیماری پھیل کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور جس وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے ان کی روک تھام کی جائے۔ اگر صنعتی کیمیکلز کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے تو ان پہ ایک قانون نافذ کیا جائے، جن کی وجہ سے جن فضلہ جات کی وجہ سے، یا جو کچرے کا غیر مناسب استعمال کر رہے ہیں وہ فیکٹریوں والے یا صنعتوں والے، ان کی وجہ سے اگر یہ کینسر پھیل رہا ہے تو ان پہ ایک قانون نافذ کیا جائے تاکہ اس کی مکمل طور پر روک تھام ہو سکے۔ اچھا، جو اس وقت ہمارے سیاسی نمائندے ہیں ان سے کیا مطالبہ ہوگا اور ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم اسٹوڈنٹس جہاں تک ہو سکتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، ہماری بھی تو کچھ باؤنڈریز ہیں نا، ہم اپنی باؤنڈری میں رہ کے یونیورسٹی لیول تک یا سوشل میڈیا لیول تک اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ اصل آواز جو ہماری اگر تواناب ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے جو علاقے کے مقامی نمائندے ہیں، جو اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ ہماری مضبوط آواز بن سکتے ہیں۔ وہ جا کے ان حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہاں ہمارے یہاں لیبارٹریز کا قیام کیا جائے، کم از کم ایسی لیبارٹری تو بنائی جائے کہ جو کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، پہلی سٹیجز میں جو مطلب جب کینسر پھیل رہا ہوتا ہے تو اس کی تشویش ہو جاتی ہے، اگر وہ لیبارٹری ہمارے علاقے میں قائم ہوگی تو کم از کم اس کی روک تھام تو ہو سکے گی، لوگ مر تو نہیں جائیں گے، نسلیں تو تباہ نہیں ہوں گی۔ پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے نمائندے، یعنی کہ ہمارا مطالبے میں جو مین مطالبات ہیں، ہاسپٹل کا قیام، سائنٹیفکلی تحقیق کی جائے یہ کیوں پھیل رہا ہے، اور تیسرا اپنے جو مقامی نمائندے ہیں
اور وہ جا کے ہماری آواز بنے اور کینسر کی روک تھام کے لیے جا کے پارلیمنٹ میں بولیں، چلائیں، اسمبلیوں میں جا کے. اور یہ چیز میں اپنے پورے علاقے والوں کو کہہ رہا ہوں، جو میرے علاقے کے ہیں لوگ، جو اس ہمارے ساتھ ہماری آواز تو بن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن وہ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، جن لوگوں کو وہ نمائندے الیکٹ کرتے ہیں، ان سے تو پوچھیں کہ یار کیوں اس بیماری کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کر رہے. ڈیلی جاتے تو آپ اسمبلیوں میں تو جاتے ہو، پارلیمنٹ میں تو جاتے ہو، لیکن جو جان لیوا بیماری پھیل رہی ہے اس مسئلے پہ آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اچھا، آپ نے باتیں سنی. سرائیکی اسٹوڈنٹ کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پنجاب لاہور کے اندر، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جو ہمارا ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان ہے خاص طور پہ، ان میں ایسے کیسز بھی ہیں جن میں اس چیز سے بکریاں، خاص طور پہ جو جانور ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ آیا ہے، وہ جلدی مر جاتی ہیں. اور کافی سارے آپ کو ایسے کیسز ملیں گے جب آپ اس کو تھوڑی سی ریسرچ کریں گے. تو عام عوام سے اور خاص طور پہ حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ کم از کم اس کو آواز تو اٹھائیں، اور جو مطالبات ہیں، جو لیبارٹری کا قیام ہے، کم از کم انیشیل سٹیج کے اوپر لوگوں کو پتہ تو چل سکے کہ ان کے ساتھ کیا سچویشن چل رہی ہے اور کیا واقعی یہ کینسر ہے، یا آگے اس کی جو انیشیل سٹیج کے اوپر روک تھام کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چل سکے.